and that society and become a very healthy and vibrant society. اسی طریقے سے سیف سٹی کا قیام عمل میں آیا. پاکستان کا پہلا اور اس خطے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیف سٹی تھا جو بنایا گیا. اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب دہشت گردی عروج پر تھی پاکستان میں، اور خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں بھی اس کے منحوس سائے پھیل رہے تھے، سندھ کے اندر بھی، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کسی ہسپتال میں، کسی کالج میں، کسی بازار میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا. اس کے نتیجے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں مارز وجود میں آیا، اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایک پاکستان بھر میں ایک مائع ناز ادارہ ہے جس میں سرو کرنے والے اینڈ اٹ از ورٹیکلی انڈیپینڈنٹ آف آرڈنری پولیسنگ سسٹم. یعنی اس میں آرڈنری پولیس کے جو افسران ہیں وہ نہ آ سکتے ہیں نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، اور اس کا سارا نظام پروموشن کا، پرکس اینڈ پرولیجز کا، اٹ از آل ورٹیکل انڈیپینڈنٹ آف آرڈنری پولیسنگ. پھر اسی طریقے سے فورنزک لیب کا، پاکستان کی پہلی فورنزک لیب کا قیام عمل میں آیا لاہور میں. تو یہ سارے جو اجزاء ہیں، آفیسرس، یہ مل کر ان اداروں نے پولیسنگ کو، انصاف کو، عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کو اور دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے یہ ادارے آج بھی بہت ایک شاندار رول ادا کر رہے ہیں. پہلے سید محسن نقوی انٹرم پیریڈ میں چیف منسٹر، ان کی لیڈرشپ میں، اور پھر آج مریم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ تمام ادارے الحمدللہ بہت شاندار کام انجام دے رہے ہیں. اور آج یہاں پہ آئی ایم ایبسلیوٹلی thrilled with joy and happiness to address you young officers, boys and girls, ASPs, having this training here in Islamabad Police Academy. I would request and encourage Interior Minister and the head of this Police Academy to do everything to ensure that they get highest level of training, which I'm sure you have this plan already carved out. And as I've seen the roadmap, the future roadmap, where you're going to completely refurbish their classrooms, I think this is probably the first step towards any decent and to be counted for academy. And I give you my full commendation, Interior Minister, and want to assure you that you will find me a partner in this great project which you have conceived. پنجاب میں میرے ٹینور میں پولیس افسران اور سپاہی بھرتی ہوئے 100% میرٹ، 100% میرٹ. کوئی اگر مجھے کہیں شکایت ملی کہ کسی نے ڈنڈی ماری ہے، اور میں آئی وونٹ نیم نیمز، اور امتحانات بڑے شفاف ہوتے تھے، پھر جو فزیکل ٹیسٹ تھے اس میں ان کی چھاتی کی چوڑائی، قد اینڈ سو آن سو فورتھ، بعض جگہوں پر شکایت آئیں. I suspended SPs, suspended medical officers in those hospitals. کہ آپ کو کس طرح جرت ہوئی کہ ایک ایسا ایک نظام جو کہ عوام کی خدمت اور ان کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا ہے،
اس کے لیے آپ کس طرح ڈنڈی مار سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ معیار کسی بھی ایک شاندار سوسائٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باوقار معیار ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ محسن نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس حوالے سے دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ 1.5 سال کا جو کورس ہے اس میں آپ دن رات آپ محنت کریں گے، اینڈ یو ول شائن انشاءاللہ لائک نیور بیفور. اور اس کے لیے پوری آپ کو سہولتیں آپ کو دی جائیں گی. ماسٹرز ڈگری کا میں یہاں پر اعلان کر چکا ہوں، اور 25 ایکڑ پر محیط یہاں پر ایک نیشنل پولیس اکیڈمی اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے انشاءاللہ. اور جس طرح میں نے لاہور میں بیدیاں میں ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا تھا، یہاں پر بھی اس سے بھی بہتر ایلیٹ ٹریننگ سکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. فائرنگ رینج بنائی جائے گی، اور جو ہمارا دوست ملک ہے چین، وہاں پر آپ کو 1 مہینے کی بیچز میں ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ وہاں پر بھی اور ٹرینی اے ایس پیز کے لیے نیا ہاسٹل بنایا جائے گا. ختاماً میں یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے مائے ناز قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. کچھ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے، کچھ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، کچھ کا تعلق کے پی اور بلوچستان سے ہے، اور آزاد جموں و کشمیر سے بھی ہے. میں انٹیریئر منسٹر سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے گلگت بلتستان کا جو کوٹا جو ہے اس کو انشور کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ سب مل کر یہ پاکستان بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے فارغ ہو کر میدان عمل میں جانا ہے، اور آپ کے جو پریڈیسیسرز ہیں، آپ کے جو کولیگس ہیں، ابھی دیکھیے اس سیلابی ریلوں میں کئی پولیس جوانوں نے اپنا شہادت کا جام نوش کیا. ابھی جیلم میں کل وہاں پر ایک شہید کی وہاں پر جنازہ ہوا. اب دیکھیے کہ وہ بیچارہ اس سیلابی ریلے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی جانیں بچاتا ہوا خود جام شہادت اس نے نوش کر گیا. اس سے بڑی اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے پولیس کے افسران، پولیس کے سپاہی، خواتین، نوجوان کس طرح وطن کی اور اپنی فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اسی طرح پولیس کی فورس کے ساتھ ساتھ آج کل جو اس ملک میں دوبارہ جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہماری بہادر افواج پاکستان، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، آپ کے ایف سیز اور رینجرز کس طریقے سے بہادری سے ان دہشت گردوں کا ہر روز مقابلہ کر رہے ہیں. اور پولیس افسران بھی، پولیس کے سپاہی بھی، اور قربانی دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں. اس سے بڑی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض کی ادا ہو نہیں سکتی. آپ کس طریقے سے آپ کے اس ہال میں بیٹھے ہوئے عظیم جو جوان اس ہال میں جو موجود نہیں ہیں، مگر پورے پاکستان میں وہ پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور وزیر داخلہ کو آپ سب کو سلام پیش کرنا ہے. پاکستان پائندہ باد.